ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے کوششیں تیز، ثالثوں کے ذریعے رابطے جاری۔ ذرائع کے مطابق ثالثوں نے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوششیں تیز کرتے ہوئے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور چند روز میں پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق بات چیت سے اندیا ملتا ہے کہ امن معاہدے کی جانب اب بھی کوئی پیش رفت متوقع ہے۔ ایران اور امریکہ کے اعلیٰ حکام کے درمیان بالمشافہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا بھی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک ثالث ملک کے سفارتکار نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران اور واشنگٹن اصولی طور پر اس پر آمادہ ہو چکے ہیں، تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ مذاکرات میں اسی سطح کے وفود شریک ہوں گی یا نہیں، تاہم مقام اور وقت کے تعین پر غور جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد مذاکرات میں ایران نے یورینیم افزودگی کو 5 سال تک معطل کرنے کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ نے تجویز مسترد کرتے ہوئے 20 سال کی معطلی پر اصرار کیا ہے۔ خیال رہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا مرحلہ 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہوا تھا۔ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان تقریباً 21 گھنٹے تک طویل مذاکرات چلتے رہے، تاہم مذاکرات کسی ڈیل پر پہنچے بغیر ہی ختم ہو گئے۔ ایران نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بےتابی سے ڈیل چاہتے ہیں، ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مذاکرات کے دوران ایران کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق ہوا، بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا، لیکن یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی وفد نے ایران کے ساتھ اچھے مذاکرات کیے، مگر ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے۔ پیر کی صبح ہمیں صحیح لوگوں کی کال آئی تھی، وہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ ایرانی بقیہ نکات پر بھی اتفاق کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے معاہدے کے لیے ہم سے رابطہ کیا تھا۔ ایران نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بےتابی سے ڈیل چاہتے ہیں۔ آبنار ہرمز سے متعلق صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دنیا کو آبنار ہرمز کی ضرورت ہے۔ کئی ممالک نے رابطہ کر کے ایران کی ناکہ بندی میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔ ایران کی ناکہ بندی کے لیے کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ گزشتہ روز آبنار ہرمز سے 34 جہازوں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ ایران کے افزودہ یورینیم کو بھی کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان نے اہم اور مثبت کردار ادا کیا۔ امریکی نائب صدر ایک بیان میں جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور شہباز شریف کو خاص کریڈٹ دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے بطور میزبان غیر معمولی صلاحیت اور قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطح کی ریاستی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کے بات چیت کو ممکن بنانے میں مدد کی ہے، جو ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات نہیں کر رہے تھے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ پاکستان کی میزبانی اور سفارتی کوششوں نے دونوں ممالک کو ایک میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق عالمی سطح پر پاکستان کے اس کردار کو بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا بلکہ خطے میں امن کی نئی راہیں بھی کھل سکتی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا لبنان کو فوری طور پر جنگ بندی میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ اپنے ایک بیان میں سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ آبنار ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے بہت کام درکار ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سفارتکاری ہی درست راستہ ہے جس سے پائیدار جنگ بندی حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم نے لبنان کو فوری طور پر جنگ بندی میں شامل کرنے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ لبنان میں بمباری شدید انسانی بحران کو جنم دے رہی ہے، جسے فوراً بند ہونا چاہیے۔ دوسری جانب سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا کہ ہفتوں کی تباہی اور اضطراب کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے موجودہ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں فوری بند ہونی چاہیے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق آبنار ہرمز سمیت بحری آمد و رفت کی آزادی کا احترام کیا جائے۔ آسٹریلوی بلے باز ٹم ڈیوڈ آئی پی ایل میں بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ آسٹریلیا کے اجارہ مزاج
بلے باز ٹم ڈیوڈ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر مشکل میں پھنس گئے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹم ڈیوڈ کو انڈین پریمیئر لیگ کے ضابطہ اخلاق کے لیول 1 کی خلاف ورزی پر 25% میچ فیس جرمانہ اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا۔ یہ واقعہ 12 اپریل کو وانکھیڑے اسٹیڈیم میں رائل چیلنجرز بنگلور اور ممبئی انڈینز کے درمیان میچ کے دوران پیش آیا۔ ٹم ڈیوڈ پر آرٹیکل 2.4 کی خلاف ورزی کا الزام تھا، جو امپائر کے حکم کو نظر انداز کرنے سے متعلق ہے۔ پہلی خلاف ورزی 18ویں اوور کے دوران ہوئی، جب ٹم نے گیند بدلنے کے بعد فوری طور پر گیند امپائر کو نہ دی بلکہ گیند کو چیک کیا۔ دوسری خلاف ورزی آخری اوور میں ہوئی، جب وہ دوبارہ امپائر کے حکم کی پیروی نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں غیر تعمیل کے 2 واقعات بن گئے۔ ٹم ڈیوڈ نے جرم کا اعتراف کیا اور میچ ریفری کی جانب سے عائد کی جانے والی سزا قبول کر لی۔ دوسری جانب ممبئی انڈینز کے کپتان ہاردک پانڈیا کو سلو اوور ریٹ کے باعث جرمانے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔